تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ چھپا ہوا خزانہ، اللہ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ پھر فَأَحْبَبْتُ، اللہ نے فرمایا پھر مجھے محبت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ زور سے بولو۔ پروردگار نے فرمایا پھر مجھے محبت ہو گئی۔ تو محبت کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے نا، محبت یوں ہی تو نہیں ہو جاتی۔ محبت کرنے کے لیے میں کہوں مجھے آپ سے محبت ہے، یہ حضرت بیٹھے مجھے ان سے محبت ہے، یہ قبلہ بیٹھے مجھے ان سے محبت ہے، یا یہ کہے مجھے امتیاز برکاتی سے محبت ہے، تو کسی شے کا ہونا ضروری ہے نا محبت کے لیے۔ لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ فرما رہا ہے مجھے محبت ہو گئی۔ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے محبت کی باتیں کرنے والوں، یہ لفظ محبت جو میں اپنایا ہوں ذرا اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ نوجوان بھائیوں آپ بتا رہا کہ مجھے محبت ہو گئی۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے محبت ہے، کسی نہ کسی کے لیے الفت ہے۔ کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی منصب سے محبت کرتا ہے، کوئی اقتدار سے محبت کرتا ہے، کوئی حسن و کمال پہ مرتا ہے، کوئی جاہ و جلال پہ مرتا ہے۔ مگر مسلمان کی شان یہ مسلمان جاہ و جلال پہ نہیں مرتا، مسلمان آمنہ کے لال پہ مرتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بھیا، آپ بڑے سست نظر آ رہے ہیں، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی صدمہ، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ اصل میں میرا معاملہ کیا ہے؟ مجھے بولتے ہوئے لطف اس وقت آتا ہے جب میرے سامعین میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جب مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے سننے والے میری بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ اچھا میرا مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں۔ جتنی دیر بھی بولوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو ادھر کی دنیا کی باتیں نہ سنا کر قرآن سنا دوں، اللہ کا کلام سنا دوں۔ اگر آپ مزاج تھوڑا سا بنائیں گے، موڈ بنائیں گے تھوڑا سا، آپ 15-20 منٹ ذرا مجھے تیار کر لو، پھر انشاءاللہ جتنی دیر بولوں گا میں آپ کو پورے دل سے میں تیار رکھوں گا۔ زور سے بولے سبحان اللہ، اور بیداری سے بولے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ہو گئی محبت۔ ادھر دنیا میں محبت کرنے والوں ذرا محبت کو مفہوم سمجھ لو۔ روزانہ کتنے نوجوان ہمارے درمیان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی، اور روزانہ باتیں کرتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت، فلاں سے محبت، فلاں سے محبت۔ محبت کی باتیں کرنے والے لوگوں کو محبت کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک دیکھو گے تب محبت کے ذکر سنیں گے، تب محبت کے ذکر سننے کو ملیں گے۔ آپ واٹس ایپ دیکھیں گے تب اس پر محبت کی باتیں، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں گے تب اس پر محبت کی باتیں۔ مگر میرے عزیزوں ساری دنیا محبت کی بات کر رہی ہے، سارا زمانہ محبت کی بات سن رہا ہے، مگر میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں یہ دنیا کی محبت کی باتیں سنتے اور تھک گئے، اب یہ شفقت مصطفیٰ کی محبت سننا چاہتے ہیں۔ نور الحرمین کانفرنس جشن دستار بندی چھوٹے مائکل کی آواز بات محبت کیا ہے؟ اب ذرا سنیں،
تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں ذرا ذہن قریب کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے محبت ہو گئی. یا اللہ اگر عالم خیال میں سوال کیا جائے مولا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا صرف تو ہی تو تھا تو مولا تجھے کس سے محبت ہو گئی؟ اور پروردگار کوئی ذات ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یا اللہ تجھے محبت کس سے ہوئی؟ یہ علماء تشریف فرما ہے پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے اور میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں آپ سارے کے سارے ذہن لوگ ہیں بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا جب کچھ بھی نہیں تھا تب رب نے فرمایا مجھے محبت ہو گئی. یا اللہ کس سے محبت ہو گئی؟ آج بھی آپ سوال کرو بارگاہ رب ذوالجلال سے جواب آئے گا اے میرے بندے تمہارے رب کو محبت ہو گئی. یا اللہ کس سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کسی اور سے نہیں خود سے محبت ہو گئی. کس سے؟ خود سے. خود سے. اس سے یہ پتہ لگا یہ صفت اللہ نے بندوں میں بھی رکھی ہے کہ بندوں کو بھی خود سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ خود سے بھی تو محبت ہوتی ہے جو ایک آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زلفوں کو سنوارتا ہے اپنے آپ کو بغیر آئینے میں دیکھتا ہے یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوگی ہے. جو آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھوں میں سرما لگاتا ہے یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوگی ہے. جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کریم لگاتا ہے یہ اپنے آپ سے ہی تو محبت ہوتی ہے. جو نائی کی دکان پہ جا کر اس نائی سے حجام سے کہتا ہے مجھے چکنا بنا دو یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوتی ہے. جو کہتا ہے مجھے گورا بنا دو جو کہتا ہے میرے چہرے پہ داغ دھبے ہو گئے ہیں ذرا کچھ ان کا علاج کر دو. کبھی بلیچ کرواتا ہو کبھی فیشیل کرواتا ہو پھر آئینے میں کھڑا ہو کر ہر طرف سے اپنے چہرے کو دیکھتا ہو ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے یہ خود سے محبت ہی تو ہوگی ہے. پھر جب اپنے آپ کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے تب پھر لوگوں کے سامنے آتا ہے پھر اسے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہوں تو دوسروں کو بھی اچھا لگے گا. میں اپنے آپ کو پسند آ رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی مجھے پسند کریں گے. یہ محبت خود سے ہی تو ہوا کرتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بار بار آئینے میں دیکھا کرتا ہے. یہ ادھر سائڈ میں آپ دیکھو میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے ان سے معلوم کر لینا یہ اپنے آپ سے محبت ہی تو ہوگی ہے. جو ایک خاتون آئینے کے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹہ کم سے کم تیار ہونے میں لگاتی ہے بڑے بڑے قیمتی سوٹ لے کر آتی ہے کوئی شادی محلے میں پڑوس میں رشتے داری میں آ جائے تو اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے سب سے اچھی میں نظر آؤں مجھ سے اچھی کوئی نظر نہ آئے. یہ خود سے بھی تو محبت ہوتی ہے یہ خود سے بھی تو پیار ہوتا ہے. اے میرا عزیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ بندے اپنے آپ کو پسند کیا کرتے ہیں اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار نے فرمایا مجھے خود سے محبت ہو گئی. یا اللہ جب تجھے خود سے محبت ہو گئی اے پروردگار پھر تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے خود سے محبت ہو گئی تو میں نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا اور وہ نور میرے محبوب کا نور تھا. سرکار حضور عالی فیضان باب حضور رضی اللہ عنہ برکات سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا ذہن آپ قریب کرتے رہے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. نور الحرمین کانفرنس ہے میں بھی نور والے آقا کا ذکر سنانے لگا ہوں. تاجدار مدینہ والی کائنات سے محبت کرنے والے آقا کی محبت میں بندھنے والے اب سنا عظمت مصطفیٰ کیا ہے مقام
मुस्तफा क्या है, अल्लाह ने अपने नूर से नूर जुदा किया, नूर मुस्तफा तैयार है, अब इधर भी नूर है उधर भी नूर है, आमने सामने नूर, नूर ने अपने ही नूर में अपने नूर को देखा, इधर भी एक मिसल आईना, इधर भी यूं समझ ले इसकी मिसाल कि दो आईने सामने रख दो, तो इधर नूर खुदा है इधर नूर मुस्तफा है, इधर नूर मुस्तफा ने नूर खुदा को देखा, नूर खुदा ने नूर मुस्तफा को देखा, अल्लाह ताला को खुद से मोहब्बत हुई तो खुद से नूर जुदा किया, फिर उस नूर को देखा, फिर अल्लाह को बड़ा प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि परवरदिगार ने फरमाया अब इस नूर को दिखाने के लिए, इसकी अंदर अजमत समझाने के लिए, इसका मकाम मर्तबा दिखाने के लिए अब कायनात को बनाया जाएगा, अब दुनिया को वजूद बख्शा जाएगा, अब परवरदिगार ने कायनात को बना दिया, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, दुनिया को बनाया, और परवरदिगार कैसा बनाने वाला, इधर तुम्हारा मेरा हाल ये, हम एक छोटा सा मकान बनाए, हमें मकान बनाने के लिए इंजीनियर से नक्शा बनाना पड़ता है, इंजीनियर नक्शा बना के देता है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, ईंटों सीमेंट वगैरह सब चीजें लगानी पड़ती है, सरिये का इंतजाम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक घर बनता है, मगर देखो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसे किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, कोई बहुत पहले से प्लान बनाने की जरूरत नहीं, उसने फरमाया तुम हो जा, तो उसके तुम फरमाने के साथ ही सारी कायनात वजूद में आ गई। अल्लाहु अकबर। कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब हजरत अल्लामा इम्तियाज अहमद बरकाती साहब, अल्लाह ने ये मुस्तफा का उसके मुकाबला बना दिया। अब पता लगा कि नूर मुस्तफा के सदक़े में दुनिया बनी, कायनात बनी, जिसके सदक़े में बनी है तो फिर उसकी शान क्या होगी। अब जरा सा ज़हन और करीब चलो, मंजिल की तरफ आपको लेके चलना है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। नूर मुस्तफा इसके सदक़े में कायनात बन गई, दुनिया बन गई, इंसान बन गई, मगर मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने जो तो सब कुछ कायनात के अंदर बनाया, जमीन आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा, आग हवा पानी, बड़े बड़े पहाड़, कलंका में पहाड़ अल्लाह ने पैदा फरमाए, सारी कायनात को परवरदिगार ने बनाया, मगर मेरे अजीजों तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने इसी कायनात के अंदर इंसान को भी बनाया, और इंसान की अजमत क्या है, इंसान का मकाम मर्तबा क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया, इंसान को अफजल बनाया, इंसान को बरतर बनाया, परवरदिगार आलम ने कायनात में इंसान को अफजलियत अता की, जानते हो किस लिए, इसलिए कि इसी लबाबे के अंदर, इसी शक्ल शबाहत के साथ में अल्लाह ने इरादा फरमा लिया हबीब को दुनिया में भेजना है, तो जिस शक्ल सूरत में हबीब आएगा उस मखलूक को अफजल बनाया जाएगा, जिस शक्ल सबा, जिस शक्ल सूरत के अंदर, जिस लबाबे के अंदर हबीब दुनिया में आएगा उस मखलूक को बेहतर बनाया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा, कितना बेहतर बनाया, कितना बेहतर बनाया, कितना अफजल बनाया, आप गौर करो, इंसान अल्लाह ताला ने कितना बेहतर बनाया, कितना अफजल बनाया, अल्लाह ने सारी कायनात में तमाम मखलूकात में अशरफ का खिताब अता फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान में अज़मतों का ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने वलक़द कररमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमा दिया, मज़ीद आगे इज्जतें देखो, फिर अल्लाह ने तमाम इंसानों के अंदर, तमाम कायनात के अंदर बड़े इंसान पहले गुजर गए, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में गुजर गए, लेकिन सुनो सुनो, आप
آپ اور ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ اور ہم تاجدار مدینہ کے امتی ہے۔ اللہ نے مزید ہم پہ کرم فرمایا، اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ہم کو خطاب عطا کر دیا، ہمیں اللہ نے اس لقب سے ملقب کر دیا۔ پروردگار عالم نے تاجدار مدینہ کے صدقے میں یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں مصطفیٰ کے امتیوں کو مزید عزتوں سے نواز دیا، مصطفیٰ کی امت کو مزید عظمتوں سے نواز دیا۔ اب کتنا نوازا ہے، کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے، ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل بھی دیکھو، اس کی عطائیں بھی دیکھو، اس کے احسانات دیکھو، پروردگار کے کرم دیکھو۔ تاجدار مدینہ کے صدقے میں اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، انسان بنا کے فرما دیا، اے انسان سن لو، اسی شکل و شباہت میں حبیب کو بھیجوں گا، اسی لیے تجھے پیار کرتا ہے تیرا خدا، اسی لیے تجھ سے محبت کرتا ہے تیرا خدا۔ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کیا کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا، تمہارے میرے آقا نے فرمایا 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور الحرمین کانفرنس، جشن دستار بندی حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب۔ میں گزارش کروں گا تمام حضرات جو روڈ پر ہیں اور جو سامنے کھڑے ہیں، سامنے آ کر جگہ لے لیں، جو کھڑے ہیں سامنے آ جائیں۔ ذرا محبت سے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے بابو اے لال جا کے نیچے بیٹھو یار، جلدی کیا کر دو مچا توجہ سے سنو ذرا میری بات کو، اور محبت سے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے نیچے بابو، اے موبائل لے آ جا، نیچے بیٹھو، گھر میں نہیں جاؤ، سنو توجہ کے ساتھ میں۔ بڑے اچھے لوگ ہو آپ اور بہت اچھی طرح سے سن بھی رہے، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سنیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ بہت خوبصورت، بہت اچھا بولے، بہت اچھا اللہ توجہ کریں۔ میں نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ بہت اچھا کام۔ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ بابو حضور کا علاقہ تھا، یہ ان کا فیضان ہے، ان کا فیضان ہے اس علاقے پر، اور الحمدللہ اس علاقے کے سنیت کو اگر سنبھالے ہوئے ہیں تو بابو حضور سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی سنیت کو تو پیر ایسے ہی ہونے چاہیے نا، پیر ایسے ہی ہونے چاہیے۔ آج کل جعلی پیر بھی ہوتے ہیں۔